اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ قسمت کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ گلی کے کونے والے مکان میں جو ابراہیم صاحب رہتے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کے 10 سال بعد جب بیٹا پیدا ہوا تو بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ محلے کے ہر گھر میں انہوں نے مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ بھیجا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کا بیٹا پیدا ہونے کے تیسرے ہی دن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کا افسوس پورے محلے کو ہوا۔ آج جب دادا ابو کے ساتھ گھر کے سب لوگ بیٹھے تو اسی موضوع پر بات ہونے لگی۔ امی نے کہا، بیچاروں کے ہاں اتنی مدت کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی صرف 3 دن زندہ رہا۔ آخر اللہ نے کیوں واپس لے لیا؟ دادا ابو نے کہا، بیٹی، اللہ نے موت اور زندگی دونوں اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ کس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ قسمت کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف اسی کے علم میں ہے کہ انسان کی خیر کس بات میں ہے اور کس بات میں نہیں۔ اللہ کی مصلحت کیا ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض مصلحتوں کا علم وہ اپنے کچھ بندوں کو بھی دیتا ہے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے۔ دادا ابو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی قصے تفصیل سے سنا چکے تھے، مگر فاطمہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ دادا ابو کس قصے کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، دادا ابو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کون سا؟ کیا آپ نے ہمیں یہ قصہ سنایا ہے؟ دادا ابو نے کہا، نہیں بیٹی، جس قصے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی تم لوگوں کو نہیں سنایا، آج سنا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دادا ابو نے قصہ سنانا شروع کیا۔ ہوا یوں کہ ایک بار حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا، اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی کو صحیح معلوم ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ پھر ارشاد ہوا، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض معاملات میں تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے تک پہنچنے کا طریقہ پوچھا تو بتایا گیا، توشہ دان یعنی ٹفن میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر اس بندے کی تلاش میں نکلے۔ جب چلتے چلتے تھک گئے تو ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ ٹفن سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت یوشع نے یہ منظر دیکھ لیا، مگر حضرت موسیٰ ابھی سو رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ جاگے تو سفر پھر شروع کر دیا۔ پورے دن اور رات چلتے رہے۔ چلتے چلتے جب بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا، اب تھکان زیادہ ہو گئی ہے، مچھلی نکالو تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا لیں۔ تب حضرت یوشع نے کہا، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہم جب چٹان پر لیٹے ہوئے تھے تو وہاں یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ مچھلی توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ یہ کہہ کر واپس لوٹے۔ اتنا ہی سفر طے کر کے جب دوبارہ اس جگہ پہنچے تو چٹان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں وہ آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر آپ کو اس شرط کی پابندی کرنی ہوگی کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو میں جو کچھ کروں اس سے متعلق کوئی سوال نہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے یہ شرط منظور کر لی۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو انہیں ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر نے کشتی کا کرایہ پوچھا۔ کشتی والے انہیں جانتے تھے۔
انہوں نے حضرت خضر سے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور بہت اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کرا لیا۔ جب کشتی چلی تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، کشتی والوں نے تو احسان کیا کہ مفت میں سوار کرا لیا، اور آپ نے احسان کا یہ بدلا دیا کہ ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاف کیجئے، میں بھول گیا تھا، بھول چوک پر میرے ساتھ سختی نہ فرمائیں۔ کشتی کنارے پر پہنچ گئی، دونوں اتر کر ایک طرف چل پڑے۔ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اب تو حضرت موسیٰ بھڑک اٹھے، کہنے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، آخر اس نے کیا قصور کیا تھا؟ یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی اور کہا اس مرتبہ پھر میری غلطی نظر انداز کر دیجئے، اگر اب میں بولا تو بے شک کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے جو بہت خوشحال اور مالدار لوگوں کی بستی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا اور ٹھکانہ چاہیے، مگر ان امیر و کبیر لوگوں نے ان کی مہمانداری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً آگے چل پڑے۔ ابھی اس بستی سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار کچھ جھکی ہوئی ہے اور لگتا تھا کہ کسی وقت بھی گر جائے گی۔ حضرت خضر نے وہاں رک کر دیوار کی مرمت کی اور اسے بالکل سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ طیش میں آ گئے، بولے جس بستی والوں نے آپ کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا ان کا کام آپ مفت میں کیے دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اور کچھ نہیں تو ان سے اس دیوار کی مرمت کرنے کی مزدوری ہی لے لیتے تاکہ ہم اس سے کچھ خرید کر کھا پی لیتے۔ حضرت خضر نے کہا بس اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا میں نے وہ سب کام اللہ کے حکم سے کیے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی اچھی کشتیاں زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے ان کی کشتی خراب کر دی تاکہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، مگر یہ لڑکا بڑا ہو کر باغی، سرکش اور کافر بنتا۔ اب اللہ انہیں اس سے بہتر لڑکا دے گا جو دیندار بھی ہوگا اور اپنے والدین سے محبت بھی کرے گا۔ جس دیوار کی میں نے مرمت کی تھی وہ اس شوہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دیوار نہ گرے اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ بالکل محفوظ پائیں اور اسے نکال لیں۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ مصلحتیں تھیں ان کاموں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر دادا ابو نے کہا تمام مصلحتیں اور تمام کھلی اور چھپی ہوئی باتیں صرف اللہ ہی کے علم میں ہوتی ہیں۔